أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواہ ابن ماجہ ورواہ النسائی. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے روزے کا اہم مقصد بیان کریں گے. روزے کا اہم مقصد کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے تمام احکام کے بارے میں تقریباً ان کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، اور بڑی بڑی عبادتوں کے مقاصد خود قرآن کریم میں موجود ہیں. نماز پڑھنے کا مقصد بیان کیا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنا لوگوں کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ یہ مال کا بھی تزکیہ ہے زکوٰۃ، اور بدن کا بھی تزکیہ ہے اور نفس کا بھی تزکیہ ہے. اسی طریقے سے حج کے بارے میں فرمایا گیا وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اس میں بھی بہت ڈھیر سارے منافع ہیں جو حاجیوں کو ملتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ بالکل ایسا ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ ہوا ہو. جس طرح وہ معصوم ہوتا ہے، ایسا ہی حاجی اگر پوری حج کے آداب، فرائض، واجبات، سنن کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو روزے کا خاص مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تقویٰ کی تعریف علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی نے اپنی کتاب تفسیر القرآن فی روح المعانی میں لکھا ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے اور جس حالت میں اللہ رب العزت نے تم کو رہنے سے منع کیا ہے اس جگہ تم کو وہ موجود نہ پائے، اور جس جگہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم موجود رہو وہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ غائب نہ پائیں. لم یرک اللہ حیث نہاک اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو روکا ہے وہاں تم کبھی نہ ملو. مثلاً کوئی شراب پینے کی حالت میں اللہ کو نظر نہ آئے، یہ تقویٰ ہے. کوئی فلم تھیٹر میں نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی جگہ سے جانے سے منع فرمایا ہے. کوئی کسی عدالت میں کھڑا ہو کر جھوٹی گواہی دینے کی حالت میں نہ پایا جائے، جھوٹ بولنے کی حالت میں نہ پایا جائے. ان سب چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں وہ موجود ملے، وہاں سے غائب نہ ہو. مثلاً اذان کے بعد اگر اجازت ہے تو مسجد میں پایا جائے،
کسی ضرورت مند کو دیکھے تو اس کی خدمت کرتا ہوا پائے، اس سے پہلو تہی نہ کرے۔ حج فرض ہو جائے تو خانہ کعبہ میں موجود ہو، منی و عرفات میں موجود ہو، تو جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں موجود ہو، اس حالت میں موجود ہو، اور جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے وہاں موجود نہ ہو۔ یہ ہے اصل تقویٰ، یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی و پرہیزگار وہ شخص ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کو کبھی نہ کرے، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کبھی چھوڑے نہ۔ ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں متقی ہے، اور جو شخص متقی بن جاتا ہے سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں کہ وہ خیال بھی نہیں کر سکتا، اس کو ہر طرح کی سہولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا قرآن کریم میں بہت جگہ حکم فرمایا ہے۔ فرمایا ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ایسا ہی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے خاص ہدایت کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العزت روزے کے ذریعے چاہتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھ کر پرہیزگار بن جائیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزہ کہتے ہی ہیں جن جائز چیزوں کو چھوڑ دینے کو۔ جو چیزیں حلال تھیں، مثلا کھانا حلال تھا، پانی پینا، شربت پینا حلال تھا، روزانہ ایک مہینے تک ایک وقت مقررہ پر ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سحری کھانے کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے اللہ کے لیے۔ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو چھوڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوڑنا اگر ایسے ہی بلا نیت کے ہے، اپنی مرضی سے ہے، یا ڈاکٹر کے کہنے سے ہے، یا کسی مجبوری سے انسان نے کھانا پینا اور جمع چھوڑ دیا، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا جائے۔ اور دیکھیے تقوی اس وقت تک انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ روزے کے آداب اور شرائط، ان کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا پورا خیال نہ رکھے۔ اگر ان چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے تو پھر اس کو روزہ متقی و پرہیزگار بنائے گا۔ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا ہے تو روزہ اس کو متقی و پرہیزگار نہیں بنائے گا۔ روزے کے چند آداب بزرگوں نے لکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرے انسان، یعنی نگاہ کو کسی نامحرم پہ نہ ڈالے، روزے کی حالت میں فحش تصویروں کو نہ دیکھے، اور بے محل اپنی نگاہوں کو نہ دوڑائے۔ بے محل میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ نگاہ جس کا دیکھنا اللہ سے تمہیں دور کر دے، اللہ کی طرف سے دل کی توجہ کو ہٹا دے، ان تمام دیکھنے کو بے محل دیکھنا کہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی اچھی چیز کے دیکھنے سے بھی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس کو بھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بے محل اسی کا نام ہے۔ تو بے محل نگاہ نہ پڑے، کہیں نامحرم پہ نگاہ نہ پڑے، لہو و لعب پر نگاہ نہ پڑے۔ تو اول چیز ہے نگاہ کی حفاظت۔ دوسری چیز ہے کان کی حفاظت۔ کان کی حفاظت کے اندر وہ تمام چیزیں جن کا بولنا حرام ہے، ناجائز ہے، ان تمام چیزوں کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسی تمام آوازیں جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دیں،
ان تمام آوازوں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرے انسان۔ مثلا میوزک ہے، قوالی ہے، گانا ہے، ڈرامہ ہے، کارٹون ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھے۔ تیسری چیز ہے روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت کرے، اس زبان سے نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ چغل خوری کرے، نہ بہتان لگائے، نہ کسی کو گالی دے، نہ جھگڑا کرے۔ ان سب کی حفاظت میں زبان کی حفاظت ہے، اور زبان کی حفاظت جب کرے گا تو روزے کے ادب کا گویا اس نے حق ادا کیا۔ لہذا حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم کو گالی دے تو اس کے جواب میں گالی نہ دے روزہ دار، بلکہ وہ یوں کہے اس سے انی صائم، یعنی میں روزہ ہوں، میں روزے کی حالت میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا۔ یہ بات جو ہے کہنا چاہیے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا طریقہ سکھلایا ہے۔ بہت سے لوگ افطار کے وقت لڑائی کرتے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں ہی لڑائی کرنے لگتے ہیں، تو کوئی بھی آپ سے لڑے اس سے کہہ دیجئے انی صائم، یہ زبان کی حفاظت ہو گئی۔ چوتھا ادب یہ ہے روزے کا کہ دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرے گناہوں سے۔ مثلا ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ چھوئے جس کا چھونا حرام ہے، اور پیروں سے ایسے راستوں پر نہ چلے جن راستوں پر چلنا حرام ہے۔ ایسے ہی جو ہے پیٹ کی حفاظت کرے، دیگر اعضاء میں یہ بھی آتا ہے۔ ایسے ہی اپنے خیالات کی حفاظت کرے، دل کی حفاظت کرے، دل میں غیر اللہ نہ آئے، دل میں غیر اللہ نہ آئے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت بھی جب افطاری کرے تو حلال مال سے افطاری کرے روزہ رکھ کے، اور اس کا بھی خیال رکھے کہ اتنا زیادہ نہ کھائے کہ جس کی وجہ سے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا پیٹ زیادہ تر خالی رہے۔ اگر خالی رہے گا تو اس سے نفس مقہور اور مغلوب ہوگا، اور اگر جو ہے زیادہ کھا لے گا تو پھر اس کا نفس جو ہے غالب ہو جائے گا۔ تو اصل نفس کو مغلوب کرنا ہے، اور بھوکا رہنے کی وجہ سے فرشتوں کی صفت سے آراستہ ہونا ہے۔ روزہ رکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ فرشتوں کی صفات سے آراستہ ہو جائے۔ بندہ فرشتوں کی صفت سے کیسے آراستہ ہوگا؟ جب بھوکا ہوگا، نفس مغلوب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے لیے آسان ہوگی۔ فرشتوں کی صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد